کی ہے, اس نے صراحت نہیں کی ہے. یہ تو میرا علم ہے کہ میں نے سمجھا ہے, اس نے واضح نہیں کیا ہے, اور جب تک واضح نہیں ہوگا اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تھا, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی. اور حضرات, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لولو فیروز المجوسی نے حملہ کیا, حملہ کر کے جب وہ بھاگنے لگا تو غالباً 13 صحابہ پر حملہ کیا تھا, جس میں سے 9 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے تھے, 3 صحابہ بچے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سے کراہ رہے تھے, درد سے کراہ رہے تھے. مصلی سے پیچھے ہٹے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آگے بڑھے اور نماز جو ہے مکمل کرائی. نماز مکمل ہونے کے بعد, اسی لیے یہاں پر ایک نکتہ میں بتا دوں آپ کو, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کسی جانکار شخص کو ہونا چاہیے, کیونکہ اماموں کے ساتھ کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, اماموں کے ساتھ کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے, کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں اہل علم ہے تو نماز مکمل کرا سکتا ہے, نماز جو ہے خراب نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھا کر کے گھر لایا گیا, انہیں دودھ اور پانی پلایا جاتا, اور دودھ اور پانی ان کے پیٹ میں جو زخم تھے انہی زخم کے راستے سے باہر نکل جاتے تھے. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے مہمان ہیں. اور وہ ظالم ابو لولو فیروز جب بھاگ رہا تھا, صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا. اس نے محسوس کیا کہ شاید اب میں پکڑا جاؤں گا, اس نے محسوس کیا کہ شاید اب میں پکڑا جاؤں گا, تو اس نے اپنا چھرا اپنے پیٹ میں گھوپ کر کے خودکشی کر لی اور خلود فی النار ہو گیا. حضرات, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کو لے کر کے پورے مدینہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا, پورے مدینہ کے اندر خلبلی مچ گئی. مدینہ کے لوگ جوک در جوک عمر بن خطاب کے پاس عیادت کے لیے آنے لگے. تمام کے تمام مسلمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں, امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, امیر المومنین آپ نے جو دین کی بڑی خدمت کی ہیں, آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی ذمہ داری کو لے کر کے اتنا ڈرا ہوا ہوں, اپنی ذمہ داری کو لے کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا گھبرایا ہوا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو, محشر کا عالم ہو, رب العالمین میرے بارے میں صرف یہ کہہ دے عمر نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے, عمر کی جو قربانیاں ہیں, ان قربانیوں پر نہ تو عمر کی کوئی گرفت ہوگی اور نہ تو عمر کو کوئی ثواب ملے گا, تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. معزز ناظرین, درد سے تڑپ رہے ہیں, درد سے کراہ رہے ہیں, بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں. عیادت کرنے والوں میں سے ایک شخص کو دیکھا, عیادت کر کے جا رہا ہے, اس کی ازار, اس کا پاجامہ, اس کی لنگی اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. احساس ذمہ داری ہو تو ایسی ہو, فکر آخرت ہو تو ایسی ہو, آخرت کا خوف ہو تو ایسا ہو, آخرت میں احساس جواب دہی کا احساس ہو تو ایسا ہو. درد سے تڑپ رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لنگی جو ہے ٹخنے سے نیچے ہے. کہتے اللہ کے بندے اپنا ازار جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لے. فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ. رب العالمین کی تقوی کا تقاضا یہی ہے اور پاکیزگی بھی یہی ہے. پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ اپنی ازار جو ہے, اپنی لنگی جو ہے, اپنا پیجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کر لے. اللہ اکبر. معزز ناظرین, میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے چلوں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا, امیر المومنین بہتر ہوگا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیجئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام سن کر کے گھبرا گئے, اپنے بیٹے کا نام سن کر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ خلافت کی عظیم ذمہ داری کا بوجھ جو ہے, خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ میری اولاد کے ناتواں کندھے پر ڈال دیا جائے. لوگوں نے اصرار کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے برجستہ انہوں نے کہا ایسے شخص کو خلافت کے لیے نامزد کروانا چاہتے ہو جسے اپنے بیوی کو ٹھیک طریقے سے طلاق بھی دینا نہ آتا ہو.
ہوا ہے کہ زمانے نبویہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کرنے کے لیے جب کہا تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے شخص کو خلافت کے لیے نامزد کرنا چاہتے ہو جسے ٹھیک طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہ آتا ہو. اللہ اکبر. بہرحال اسی شدت میں اور اسی پریشانی میں چند سانسوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 10.5 سال حکومت کر کے 63 سال کی زندگی پا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. وفات سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہہ دو. میرا سلام کہنے کے بعد ان سے یہ کہنا کہ عمر نے صاحبین کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، والد محترم کا سلام کہا اور کہا کہ ابو جان نے کہا ہے صاحبان کے جگہ پہلو میں دفن ہونے کی اجازت آپ سے مانگی ہے، لہٰذا آپ کیا کہتی ہیں؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کی پیشکش کو، ان کی سوچ کو اور ان کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دے رہی ہوں. بالکل مجھے منظور ہے، حالانکہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن امیر المومنین کی چاہت کو میں فوقیت دیتی ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو جان مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا ایک مرتبہ پھر سے میرے انتقال کے بعد جا کر کے اجازت مانگنا، ہو سکتا ابھی میں زندہ ہوں، میرا لحاظ کر کے انہوں نے اجازت دی ہے، میرے مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اجازت مانگ لینا. اگر اس وقت اجازت دے دے گی تو مجھے جو ہے صاحبین کے پہلو میں دفن کرنا، اور اجازت نہیں دیں گی تو مجھے عامت الناس کے قبرستان میں دفن کر دینا. بہرحال معزز سامعین، اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی زندگی گزار کر کے 10.5 سال حکومت کر کے 63 سال زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان نفوس قدسیہ کے سیرتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.